بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کہیں زیادہ گمبھیر ہے، کہیں زیادہ حالات قابو سے باہر ہوئے ہیں اور پاکستان کرچی کرچی ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت برباد ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو درکنار، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور اسی لیے خبریں بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان کا جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں اس میں خبریں آپ کو نظر آتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا، مریم صاحبہ آ گئیں، کوئی چلا گیا، کوئی آ گیا، حکومت ایک دوسرے کے خلاف جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ایک دوسرے کے خلاف صبح اٹھتے ہیں، شام تک پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کو اس طرف لگایا ہوا ہے، لیکن اصل خبریں جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں۔ بڑے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں کیونکہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ واقعتاً ہاتھ سے نکل جائیں۔ واقعتاً ایسا صورتحال ہے کہ ہم آہستہ آہستہ روزانہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو بیک بون معیشت بیک بون ہوتی ہے اور وہ بیک بون جو ہے وہ زخمی ہے، تار تار ہے اور ہم اپاہج ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں سوچ سمجھ کے الفاظ بول رہا ہوں، ہم اپاہج ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف۔ اور لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ ایسے غلط فیصلے کیے اور ایسے غلط فیصلے کی ذاتی مفادات کے لیے کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہم نہ دوستوں کی نظر میں قابل اعتبار ہیں اور نہ دشمنوں کی نظر میں قابل اعتبار ہیں، نہ بڑی طاقتوں کی نظروں میں قابل اعتبار ہیں، نہ چھوٹی طاقتوں کی نظروں میں ہم قابل اعتبار ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے ہماری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی ہم نے بنا کے نہیں رکھی، بلکہ ہم کئی کشتیوں کو سوار اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں گولی دے رہا ہوں، سب کو میں گولی دے رہا ہوں۔ وہ سب کو گولی جو دی جاتی رہی وہ ساری گولیاں واپس اب پاکستان کو دی جا رہی ہیں اور پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو بند کمرے میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں گولیاں دیتا ہوں، وہ گولیاں اب ساری اکٹھی ہو کے دوستوں کی طرف سے بھی، دشمنوں کی طرف سے بھی، منافقین کی طرف سے بھی، پڑوسیوں کی طرف سے بھی وہ ساری گولیاں اب واپس کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ دھوکہ، یہ فریب ریاستی معاملات میں اس طرح چلتا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ دھوکہ فریب چلتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بند کمروں میں اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور اس وقت پاکستان پہ بڑی بڑی طاقتوں کی نظریں وہ گدھوں کی طرح پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کب پاکستان اپاہج ہو اور ہم اس پہ پلٹیں، اس پہ جھپٹیں اور اس کو نوچیں۔ یہ ہے صورتحال ایکچول جو چل رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خبریں نہیں شیئر کی جا رہی اور ہمارا قومی ذرائع ابلاغ وہ سارا دن پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا۔ ہم مفتیوں کو تلاش کر کے لا رہے ہیں، کبھی کسی مفتی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کبھی توہین مذہب، کبھی کچھ، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان مخالفین کو ہم دہشت گردوں کی طرح پیش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی طرح اٹھایا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی عدالتی فیصلے، کسی چیز کا کوئی احترام نہیں، نہ کوئی خوف محسوس کیا جا رہا ہے، بلکہ جو ہر شخص جو ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان میں دالوں کی قلت، پاکستان میں آٹے کی قلت، پاکستان میں گندم کی قلت اور پاکستان میں پٹرول کی قلت۔ ہر کوئی مافیا جو ہے، مافیا کی طرح ہر کوئی ڈیل کر رہا ہے، ایکٹ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہو کیا رہا ہے؟ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو افغانستان ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور دوسرا بڑی مشکل سے ایک سی پیک شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع ہوا تھا۔ چائنا ہمارا ایک بہت ہی درینہ دوست تھا، ہمارا دوست تھا، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ دوست تھا، اور اب وہ بھی اس کی نظروں میں بھی ہم مشکوک ٹھہرے ہیں۔ تو
یہ سچویشن اس وقت یہاں پہ پاکستان اس وقت اس سٹیج پہ آ چکا ہے، اور خاص طور پہ اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، فرمائشیں آ رہی ہیں بڑی بڑی، اور وہ فرمائشیں بھی ایسی کہ ہمارا فیصلہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دشمن کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر یہ کچھ ہوگا، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے اور پھر ہمارا رویہ، پھر ہم آپ کو وہ لے جائیں گے پتھر کے زمانے میں۔ یہ اس وقت ایکچوئل الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، ایکچوئل سچویشن ایسی ہی چل رہی ہے، اور پاکستان کو فل دباؤ میں رکھا ہوا ہے، فل پریشر میں ہے، اور آئندہ یہ ہفتہ 10 دن میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی، پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ڈیسائسو موومنٹ ہے، اور پاکستان نے کرنا کیا ہے، پاکستان نے مستقبل اپنا کس طرف لے کے جانا ہے، ریجنل پلیئرز، ریجنل بلاک، یا پھر دوبارہ وہی مصیبت آئی ہے کہ آپ ملٹائی ڈائمینشنل جو ہے اس پہ چلیں گے، یا پھر یونیلیٹرل پہ چلیں گے، یا پھر بائی لیٹرل پہ چلیں گے، یہ خارجہ پالیسی کس نوعیت کی ہوگی، یہ وہ سارے سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ رشیا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات، پاکستان اور چین کی دوستی، اور پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک ریلیشنز، کیونکہ کوشش کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا ایک چھوٹا سا بغل بچہ اس کو بنا دیا جائے، اور بس اس کی سپریمیسی اس ریجن میں تسلیم کر لی جائے۔ پاکستان نے ریزسٹ کیا، پچھلی گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ ایک پیج پہ نہ آ سکی، اور جس کی وجہ سے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور اس کے بعد پھر پٹھان کوٹ بھی ہوا، پھر بالا کوٹ بھی ہوا، پھر ابھینندن بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور پھر 5 اگست بھی ہوا، اور جس میں کشمیر کا عطیہ پانچا کیا گیا، تو معاملات وہیں سے وہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو آیا وہ افغانستان کا معاملہ آ گیا۔ افغانستان میں بھی ہم پہ فل پریشر تھا، لیکن ہمیں دکھایا کچھ جا رہا تھا، کیا کچھ جا رہا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس مکمل طور پہ لا علم تھا، دفتر خارجہ مکمل طور پہ لا علم تھا، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل ایک سائڈ پہ تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب چیزیں باہر آتی تھیں اس پہ ریئیکٹ ہوتا تھا، اس پہ ریئیکشن آتا تھا، اور جب ریئیکشن آتا تھا تو انٹرنیشنل پلیئر تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ افغانستان کی جو افغانی روپیہ جو ہے وہ افغانی 1 روپیہ وہ 2 روپے 83 پیسے کا مل رہا ہے، پاکستان کے 2 روپے 83 پیسے، یعنی کہ تقریباً 3 روپے، پاکستان کے 3 روپے، افغانی روپیہ جو 1 ملتا ہے اس کا۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال آ چکی ہے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے یہ جب کابل، تو افغانی کرنسی جو ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور وہ پڑی تھی، اور اس کا کوئی خریدار نہیں تھا، لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک خبر چلتی ہے اور رات جو ہے وہ پورے ملک میں فیول غائب ہو گیا، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاور شٹ ڈاؤن ہوا، بجلی پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا، اور اس کا بھی کوئی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ اس طریقے سے پراسرار قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر امریکہ کا اپنا پریشر ہے جی، امریکی فوجی حکام بھی آئے، اس کے بعد ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آئے، اور اس کے بعد امریکی وفد آ رہا ہے، اس کے اپنی ہر کوئی جو بھی آ رہا ہے وہ پاکستان کو ایک ڈیمانڈ لسٹ جو ہے، وش لسٹ، ڈیمانڈ لسٹ ڈو مور کی ایک تھما دیتا ہے، اور ہم جو ہیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت صرف اس کا ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے بندوں کو اٹھانا ہے، کیسے برباد کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، الیکشن کی طرف نہیں بڑھا جا رہا، اور دن بدن کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق جو مصدقہ اطلاع ہے، میری اطلاع کے مطابق سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور بند کمروں میں اجلاس چل رہے ہیں۔ پنڈی میں ایک اہم بیٹھک ہو رہی ہے، اور راول پنڈی کی قیادت جو ہے وہ اہم بیٹھک میں مصروف ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اور یہ موجودہ مراسلہ سرکار، یہ اس کے پلے ابھی تک اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور جو مریم صفدر صاحبہ نے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے
اس کو سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ڈان لیکس اور پاناما لیکس پہ کہ یہ سارا کچھ ہوا ہی اس وجہ سے، یہ جو اس وقت پاکستان میں تباہی ہے وہ ہے ہی اس وجہ سے، اور اپنی چمڑی اپنی دمڑی بچانے کے لیے وہ ملٹری لیڈرشپ پہ ڈال دیا کہ نہ ڈان لیکس ہوتا، نہ یہ پاکستان معاشی طور پہ برباد ہوتا، نہ پاناما لیکس ہوتی، نہ یہ پاکستان برباد ہوتا معاشی طور پہ۔ اس کے بعد کل مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب ڈار صاحب تو بہت اچھے جا رہے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے اور وہی اس کرائسس سے نکالیں گے۔ تو یہ معاملات اسی نوعیت کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرہ ہے، اور ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ سیاسی دشمنی کسی کی ہو سکتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ ان پہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، پہلے کارساز میں ہوئی تھی اور اس کے بعد پنڈی میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں چلا گیا تھا، اور کتنا زیادہ قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑی تھی اس ایک دہشت گردی کے واقعے کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی۔ تو اب اسی نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں، اسی طرح کی فلمیں چل رہی ہیں، ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اس میں بال بچے ہیں اور ریکارڈنگ کروا کے انہوں نے رکھ دی ہے۔ اس وقت بھی الزام لگائے گئے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کہا تھا کہ فلاں لوگ میرے قتل میں ملوث ہوں گے اگر مجھے کچھ ہوا، انہوں نے نام اوپن لے دیے تھے، اور عمران خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، لیکن اس کو مذاق سمجھا جا رہا ہے، جبکہ حالانکہ حقیقت یہی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک خبر آئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی اس وقت جیل میں کسی نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، تو جس پہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، اور اس وقت بھی پوری خبریں، اس وقت بھی پوری بات نہیں بتائی گئی تھی، اور اب بھی عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے زرداری صاحب کا نام لے دیا ہے، تلخی مزید بڑھ گئی ہے۔ تو راول پنڈی میں ایک اہم چل رہی ہے جی بیٹھک کہ اس ساری صورتحال سے نکلنا کیسے ہے، اور پیرالل میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور طویل دورانیے کا نگراں سیٹ اپ اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، خیبر پختونخوا پہ الیکشن ہونا ہے، گورنر خیبر پختونخوا نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کروانے، میرا کام الیکشن نہیں کروانا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، یا پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کا کام ہے الیکشن کروانا۔ تو گورنر صاحب نے سادگی میں ساری بات بیان کر دی، وہ سادگی میں انہوں نے بیان نہیں کی بلکہ وہ دانستہ کی ہے تاکہ تیروں کا رخ جو ہے وہ اس طرف نہ آئے اور کسی دوسری طرف چلا جائے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف ہیں۔ تو آنے والے چند دن جی کافی امپورٹنٹ ہے، کافی اہم ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پلیئرز آپس میں مل بیٹھیں، عمران خان صاحب اور سیاسی پلیئرز آپس میں مل بیٹھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر یہ آپس میں نہ مل بیٹھے اور اسی طریقے سے چلتا رہے تو حالات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور پھر کوئی اور ہی سلسلہ ہوگا، کیونکہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی بات پورے بڑی تیاری کی جا رہی ہے اس پہ، اور اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتا دوں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی 5 ملک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، اور 5 ملکوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہونے چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب ہوئے تو پھر پاکستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہم نہیں چل سکیں گے پاکستان کے ساتھ۔ تو میں اس خبر کو اس لیے بائی نہیں کرتا کہ ایک آدھ ملک تو ہو سکتا ہے، لیکن 5 ملک بیک وقت یہ بات کہیں، اور 5 ملک بھی ان ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے جن سے اس وقت اگر وہ 5 ملک اس مراسلہ سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں، مبین فرض کر لیتے ہیں مفروضے کی بنیاد پہ، کیونکہ میں نہیں مانتا کہ وہ 5 ایسی کوئی لسٹ موجود ہے یا ایسے 5 ملک موجود ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور عمران خان اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر ہمارے راستے جدا ہیں، یہ مجھے لگ نہیں رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک سٹوری سیلف مینوفیکچرنگ تو ہو سکتی ہے،
ایکچوئل سٹوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی ریزن ہے کہ 10 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان سرکار کو آئے ہوئے، اور اگر یہ واقعتاً عمران خان صاحب کو 5 ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں قبول نہیں ہے، تو پھر تو عمران خان سرکار کو بہت زیادہ دینا چاہیے تھا، ان کو سہارا دینا چاہیے تھا، اور یہ اصل معیشت کی وجہ سے ہی عمران خان سرکار جو ہے دن بدن نیچے جا رہی ہے اور غیر مقبول ہو رہی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، بلکہ اس کے برعکس فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو پھر تو ان ملکوں کی طرف سے یہاں پہ ڈالروں کی بارش ہو جانی چاہیے تھی کہ جناب عمران خان کو آپ روکیں، ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو کسی ایک ملک نے بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس ملک کا، اس میں نہ میں دانستہ نام نہیں لے رہا، جس ملک کا، وہ 5 ملکوں کا نام ہے، تو 5 ملکوں میں سے کسی ملک نے بھی آپ کو اس مراسلہ سرکار کو سپورٹ نہیں کی ابھی تک، تو پھر تو یہ سارا مفروضہ پھر غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑے ملک، جہاں 5 ملک اور سارے صحت مند ملک ہیں اور پاکستان کے دوست بھی ہیں، اس میں پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، پھر تو ان کو پاکستان میں ایک ٹریل جاری کر دینی چاہیے تھی کہ انویسٹمنٹ آ جاتی 10 مہینوں میں، بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے، بلکہ اس کے برعکس یہاں پہ تو دورے منسوخ ہو رہے ہیں سربراہان کے، اور اوپنلی کہا جا رہا ہے، یہ بزنس ورلڈ اکنامک فورم پہ اوپنلی کہا گیا کہ پاکستان کو اپنے حالات گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے چاہیے، اپنی اصلاحات کرنی چاہیے، یہ جو اب اس طریقے سے پیسے ہم نہیں دیں گے، نہ قرضے ویو آف کریں گے، نہ ویو آف تو دور کی بات ہے، ہم اس کو ری شیڈول بھی نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو صورتحال اچھی نہیں ہے، اس لیے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر کوئی بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے، اور وہ فیصلے پھر جب بڑے کرتے ہیں تو پھر وہی فیصلے اصل ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔